بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی جو بڑی خبر ہے وہ ہے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ اس نے عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگائے ہوئے ہیں کہ بھئی عمران خان صاحب نے مجھے فورس کیا کہ جب بشرا بی بی کی تصویریں وائرل ہوئی تھیں تو عمران خان صاحب نے میرے کو بولا تھا کہ بھئی مریم نواز کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ چلاؤ۔ تو بشیر میمن صاحب نے کہا کہ بھئی میں اس کے خلاف مقدمہ نہیں چلا سکتا ہوں کہ وہ میرے اختیار میں، میرے ایریے میں نہیں آتی ہے، اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ مقدمہ چلا سکتی ہے، لہٰذا میں اس کے اوپر مقدمہ نہیں چلا سکتا۔ پھر عمران خان صاحب نے اس کو کہا ہے کہ خواجہ آصف کے اوپر غداری کا مقدمہ چلاؤ کہ اس کے جو دبئی میں اقامے ہیں اس کے حوالے سے اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چلاؤ۔ تو پھر بشیر میمن صاحب نے کہا کہ بھئی میں دیکھتا ہوں، اگر کچھ مقدمہ بنتا ہے تو میں چلاؤں گا۔ لیکن بشیر میمن صاحب نے کہا کہ بھئی اس کے خلاف مجھے کوئی ثبوت نہیں ملے، تو لہٰذا اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں بنتا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب کے اوپر ناراض ہو گئے۔ اور اس صرف ناراض ہوتے تو بھی بات الگ تھی، لیکن عمران خان صاحب نے اسے وقت سے پہلے نوکری سے نکال دیا، ریزائن دلوا دیا کہ تم گھر جاؤ۔ پھر اس کے بعد اس کی پنشن بھی روک دی گئی۔ چلو یہ تو عمران خان نے کیا، اس کے اوپر میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ بس یہ تو صرف وعدے تھے، نعرے تھے ایمانداری کے، اور اس کے بعد قانون سب کے لیے برابر ہوگا، میں ذاتیات کے اوپر یا سیاسی مخالفت کے اوپر کسی کے اوپر پریشر نہیں ڈالوں گا۔ یہ تو سب کھوکھلے نعرے تھے۔ یہ تو عمران خان کی جو غلطی ہے، اگر اس نے ایسا کیا ہے تو وہ تو یہ بات ہو گئی۔ لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس خبر کے بعد جتنے صحافی ہیں گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا جتنے یوٹیوبر ہیں سوشل میڈیا پہ، تو وہ اپنے آپ کو نیوٹرل تو کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، چلو خبر تو بریک کر دیتے ہیں، لیکن ان کی دوغلی پالیسی دیکھو کہ وہ یہ خبر دے کے ساتھ ساتھ کیا بولتے ہیں کہ بھائیو یہ بھی دیکھنا کہ جو ڈی جی بشیر میمن صاحب ہے وہ نون لیگ کا آدمی ہے، اور اس کا جو انٹرویو لے رہا ہے مطیع اللہ جان صحافی ہے، وہ بھی نون لیگ کا آدمی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس الزام میں کتنی سچائی ہو سکتی ہے۔ تو میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے، ان یوٹیوبروں کے لیے ہے اور ان صحافیوں کے لیے ہے کہ بھئی اگر ایک صحافی ہے وہ کسی مخالف جماعت یا اپوزیشن کی کسی جماعت کو بھی سپورٹ کرتا ہے یا وہ خبر بریک کرتا ہے، انہی کے لیے خبر بریک کرتا ہے، تو کیا اس کی ہر خبر کو ایک سیاسی رنگ دے کے سائیڈ لائن کر دیا جائے گا؟ اور اگر جو صحافی حضرات یا یوٹیوبر ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں وہ اگر گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کی سب خبر صحیح ہے، اور جو مخالف صحافی یا یوٹیوبر یا کوئی فیس بک والا خبر لیک کرتا ہے تو وہ تو جی مخالف ہیں، ان کی خبر کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ ہمارے جو حکمران ہیں یا موجودہ جو عمران خان ہے وہ تو فرشتہ ہے، وہ غلطی کر بھی نہیں سکتا ہے، نعوذ باللہ وہ فرشتہ اوپر سے اتارا گیا ہے ہمارے لیے۔ کیونکہ جو مخالف اگر کوئی خبر آئے کسی صحافی کی تو اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دو اور جانے دو بس۔ اور ہمارے دوست جو سپورٹر ہیں وہ اسی بات کے اوپر دل کو تسلی دے دیتے ہیں کہ یار یہ خبر بریک کرنے والا تو نون لیگ کا آدمی ہے، یا یہ جو الزام لگا رہا ہے یہ تو نون لیگ کا آدمی ہے، جانے دو، اس کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ ہمارے اوپر تو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، جب فرشتہ ہی بیٹھا ہوا ہے تو یہ ملک کا بیڑا کیوں غرق ہو رہا ہے، دن بدن ملک کیوں نیچے جا رہا ہے؟
اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو بھی الزام لگتا ہے عمران خان صاحب کے اوپر تو ظاہر ہے مخالف صحافی خبر بریک کریں گے، کیونکہ جو ان کے اوپر ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے صحافی ہیں وہ تو نہیں کریں گے نا، ایسا مخالف ہی کرے گا۔ اور مخالف کی خبر کو چلو صحافی کے اوپر تو ہم مانتے ہیں کہ بھئی کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے، صحافی ہیں وہ جھوٹی خبر بھی دیتے ہیں اور پھر بعد میں وہ تردید بھی کر دیتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن یہ تو سابق ڈی جی ایف آئی اے ہے، اس کے اوپر تو مقدمہ چلنا چاہیے نا کہ آپ نے موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوپر آپ نے کیوں الزام لگایا؟ یہ تو دیکھتے ہیں نا کہ اس کے اوپر میرا ویور کے لیے یہ پیغام ہے جو خاص کر عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ سوال ہے کہ آپ ایک ہی دن میں دیکھو کہ اگر اس کے خلاف ڈی جی جو ہے ایف آئی اے ہے بشیر میمن صاحب کے خلاف اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یار اس نے الزام لگایا تھا، اس کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، لیکن یہ بات بالکل خاموش ہو جاتی ہے، چپ ہو جاتی ہے۔ عاصم سلیم باجوہ کی کرپشن کی طرح اس کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا جاتا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو اپنے عقل کے اوپر ماتم کرنا چاہیے، نہ کہ آپ کو سوشل میڈیا میں آ کے یا یوٹیوب میں آ کے آپ کو یہ بڑی بڑے دعوے کرنے چاہیے کہ یار نہیں ہم نے ایسا اچھا کام کیا، عمران خان ایسا اچھا جا رہا ہے، تو ایسا آپ کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آپ کو اپنے عقل کے اوپر ماتم کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے لے لی ہے۔ تو میرے کو بہت سارے دوست کمنٹس کر کے بولتے ہیں کہ یار آپ نیگیٹو پہلو کیوں لیتے ہیں، آپ مثبت پہلو کیوں نہیں لیتے؟ تو اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ مثبت پہلو کے لیے، مثبت کاموں کے لیے تو عمران خان صاحب کو ہم نے بٹھایا ہے اس کرسی پہ، ہم کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ عمران خان نے یہ اچھا کام کیا، یہ اچھا کام کیا، یہ اچھا، اس اچھے کام کے لیے تو ہم نے اس کو سلیکٹ کیا۔ ہم کو تو اس کے برے کاموں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ خان صاحب آپ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، آپ اس وعدے سے مکر گئے، خان صاحب آپ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، اس سے بھی آپ مکر گئے، آپ اپنے نظریے سے یو ٹرن لے کے غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ تو ہمارا کام یہ ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایگزامپل کے طور پہ سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کسی دکان میں آپ ایک ملازم کو رکھتے ہیں اور اس ملازم کو آپ سیلری فکس کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو یہ دکان صبح 5 بجے سے لے کے رات کو 8 بجے تک یہ دکان اوپن کرنی ہے، اس کی صفائی کرنی ہے، سب جو سامان ہے اس کو سیٹ کرنا ہے، ہم آپ کو سیلری دیں گے۔ تو وہ جو ملازم ہے وہ سارا دن صبح 4 بجے آتا ہے اور شام کو 8 بجے تک رات کو وہ دکان میں پورا کام کرتا ہے، لیکن آپ لوگ اس کی تعریف نہیں کرتے۔ لیکن جب وہ ایک بار اس کی چوری پکڑی جاتی ہے، وہ کاؤنٹر سے کوئی 1000-2000 روپے چوری کرتا ہے، تو پھر ہم اس کو دکان سے نکال دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ صبح 4 بجے آتا ہے، شام کو 8 بجے تک ہوتا ہے، پوری دکان کی صفائی کرتا ہے، سب دیکھ بھال کرتا ہے، چلو یار اس نے 1000 روپے لے لیا تو کیا مشکل ہے، رہنے دو اس کو۔ نہیں، ہم اس کو نکال کے باہر پھینکیں گے، کیونکہ اس کے مثبت کے لیے تو ہم اس کو سیلری دے رہے ہیں، مثبت کاموں کے لیے تو ہم نے اس کو دکان کے اوپر رکھا ہوا ہے، مثبت اچھا آدمی سمجھ کے تو ہم نے اس کو پوری دکان اس کے حوالے کی ہے۔ ہم کو دیکھنا ہے کہ یار ہم نے اتنا ایک کاروبار ہے ایک آدمی کے حوالے کر دیا ہے، کیا وہ آدمی اس کاروبار کے ساتھ مخلص ہے، کوئی چوری تو نہیں کرتا ہے، کوئی بے ایمانی تو نہیں کرتا ہے؟ جب وہ بے ایمانی کرتا ہے تو ہم اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ جب آتی ہے ملک کے وزیر اعظم کی بات، جب آتی ہے اداروں کے بڑے بڑے اداروں کے ہیڈز کے اوپر بات آتی ہے، تو ہم کیا بولتے ہیں کہ یار چھوڑو، آپ ان کے مثبت کام دیکھو، آپ منفی کیوں لیتے ہو؟ ہماری ڈیوٹی ہی منفی کام کو اجاگر کرنے کے لیے ہے کہ منفی کام ہم دکھائیں کہ بھائی خان صاحب آپ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا اور آپ اس وعدے سے مکر گئے، یو ٹرن لے لیا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اگر ہم نے اس کی برائیوں کو، اس کے غلط فیصلوں کو، اس کے فیلئر کے اوپر پردہ ڈال کے ہم اس کے جو تھوڑے بہت اچھے کام ہیں بار بار اسی کو ڈسکس کریں گے تو
اس نے جو غلط فیصلے کیے، اس نے جو غلط ڈیسیجن لیے، وہ تو خوش ہوئے گا، وہ تو بولے گا ٹھیک ہے نو پرابلم بھائی، میرے اس ڈیسیجن سے عوام کو، پبلک کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو وہ اور غلط ڈیسیجن لے گا۔ تو ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ اس کے غلط کاموں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، بھائی آپ نے خان صاحب یہ غلط کام کیا ہے۔ تو عمران خان صاحب ہے یا جتنے پارلیمنٹیرین ہیں، یا جتنے بڑے بڑے ایم پی ایم این اے ہیں، یہ تو غلط کام کرتے ہی ہیں، ان کا مقصد ہی غلط کاموں کے لیے ہے۔ ان کو تو بڑی بڑی مراعات ملی ہوئی ہیں، گاڑیاں، سیلریاں، پروٹوکول وغیرہ، یہ ان کے لیے جھوٹ، فریب، دھوکہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ان کو ڈیفینڈ کرنا وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ یار ہم ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جن کو ہم نے ایماندار سمجھ کے، اپنے ملک کا وفادار سمجھ کے، اپنا خیر خواہ سمجھ کے اوپر بٹھایا تھا، اور ہم اس کے غلط کاموں کو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے ہم اپنے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اس سے ہمارے ملک میں چینج نہیں آئے گا۔ تو دوستو، جب ہم یہ یوٹیوب میں یا الیکٹرانک میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کی غلط بات کو چھپاتا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، تو دکھ ہوتا ہے کہ یار وہ کیا کر رہا ہے، وہ تو اس آدمی کو نہیں بچا رہا ہے، وہ تو اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ لیکن جو لوگ خود چینج چاہتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے ہی بڑا نعرہ لگایا ہوا ہے چینج کا، جو پاکستان کے حالات کو سدھارنے کا بالکل ان کو فکر ہی نہیں ہے، وہی لوگ بڑا بڑا دعویٰ کر کہ ہم چینج لے کے آئیں گے، نیا پاکستان بنائیں گے۔ بھائی نیا پاکستان غلط کاموں کو چھپانے سے، دبانے سے نہیں ہوتا ہے، ان کو اجاگر کرو، ان کو عوام کے سامنے لے کے آؤ، اپنے لیڈروں کا فیلئر لوگوں کو بتاؤ، تب پاکستان میں چینج آئے گا، ایسے دوستو چینج نہیں آئے گا۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کرنا، اور میرے چینل ملک انفو 24 کو لازمی سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔